بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 92واں دن 2 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو، لہذا ہر طرف سے تلواریں کھنچ گئیں اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ جب معاملہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب بول اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس کو کعبہ تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ 100 سال کی عمر میں بھی بال سفید نہ ہونا۔ عمرو بن ثعلبہ جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سیالہ میں ملاقات کی۔ میں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا۔ چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن سر اور چہرے کے جس حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہاں کے بال سفید نہ ہوئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ فجر اور عصر پابندی سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دنیا و آخرت میں عافیت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی اپنے رب سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت و بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ عہد اور قسموں کو توڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا۔
واپس آ کر پھر وہی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ وہی شکایت لے کر آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کو کہا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرما دے گا۔